بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کا مضمون ہے بیٹے کے لے لینے کی وجہ سے باپ کی خیرات و صدقات کا ثواب ختم نہیں ہو جاتا. حضرت ابو یزید معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے صدقے کی نیت سے کچھ دینار نکال کر مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوا دیے. میں مسجد میں گیا اور وہ دینار لے کر گھر آ گیا. میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. پھر ہم دونوں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یزید، تمہاری نیت کا ثواب تمہیں مل گیا، اور اے مان، تم نے جو لیا وہ تمہارا ہو گیا. اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے. حضرت ابو یزید معن ابن یزید، تو اس میں حضرت معن یہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور ان کے دادا بھی صحابی ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. اب اس حدیث سے بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یزید ابن الاخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی نیت سے کچھ دینار نکال کر مسجد میں کسی صاحب کے پاس رکھ دیے کہ ضرورت مند آئے تو وہ ان پر خرچ کریں. یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ صدقہ کرنے والا اور ضرورت مندوں کے درمیان کسی کو واسطہ اور وکیل بنانا جائز ہے، اور صدقہ کرنے والا اس طرح کسی کو وکیل یا واسطہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اس میں جو واسطہ بنے گا اس کے سامنے تو صدقہ کرنے والے کا عمل ظاہر ہو جائے گا، تو یہ ظاہر ہونا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے بلکہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ اگر وہ خود یعنی صدقہ کرنے والا خود ضرورت مندوں پر خرچ کرتا تو جن جن لوگوں پر خرچ کرتا ان سب کو پتہ چلتا کہ یہ اس نے صدقہ کیا اور ان پر احسان کیا، وہ سب اس کے احسان مند ہوتے. اور اس صورت میں ایک ہی آدمی جانتا ہے کہ صدقہ کرنے والا کون ہے اور باقی سب اس سے ناواقف ہیں. دوسرے یہ کہ جو شخص واسطہ اور وکیل ہے وہ بھی اجر میں شریک ہوگا، اس لیے کہ وہ امیر سے مال لے کر غریب تک پہنچانے کا سبب بنا ہے، اور صاحب مال اس کے لیے دعا بھی کرے گا اور شکر بھی اس کا ادا کرے گا کہ یہ خیر اور نیکی کے کام میں اس کا معاون اور مددگار بنا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عام عادت یہ تھی کہ وہ صدقات کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. سورہ توبہ میں 103 نمبر کی آیت ہے کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک صاف کر دیں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے حق میں باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر حدیث میں ہے کہ صدقے کی نیت سے دینار نکال کر کسی صاحب کے پاس مسجد میں رکھ دیے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدقے کا مال مسجد میں جمع کرنا جائز ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ من تصدق اليوم، من اصبح صائما، کہ آج کس نے صدقہ کیا اور کون روزے سے ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں ایک فقیر ملا تو میں نے اس کو صدقہ دیا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ فقراء اور ضرورت مند مسجدوں میں کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس سے ان حضرات کو روکنا چاہیے، مگر نرمی کے ساتھ روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ دعا کے اندر، کہ سائل کو جھڑکو مت، اس کے ساتھ سختی سے بات مت کرو، اس لیے نرمی کے ساتھ ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور میں نے صدقے کا مال اس شخص سے لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ خود غریب اور فقیر آدمی تھے، اور جو مسجد میں جو صاحب تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ ان کے پاس صدقہ کا مال چھوڑ جاتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صدقہ ان کے والد کا ہے، تو انہوں نے ان صاحب سے صدقہ کا مال لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ بیٹا مسجد سے صدقہ کا مال لے کر آیا ہے، تو فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے، میں تو اور دوسرے غریبوں کو دینے کے لیے وہ مال میں نے وہاں رکھا تھا۔ اس پر حضرت معاذ نے وہ صدقہ واپس نہیں کیا، بلکہ اپنے والد کے ساتھ اس بارے میں جھگڑتے ہوئے یہ معاملہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدقے کے بارے میں جھگڑتے رہے۔ دراصل ان کے والد ایسے غریبوں کو اپنا مال دینا چاہتے تھے جن پر وہ احسان نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا بیٹا ہے، بیٹا پر تو وہ نفقہ وغیرہ خرچ کر کے اپنا احسان کر سکتے ہیں، لیکن اور لوگ جن پر وہ اس طرح کا خرچ نہیں کر سکتے تھے، احسان نہیں کر سکتے تھے، ان تک اپنا یہ صدقہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ بیٹا پر تو چونکہ بیٹے کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، تو میں اسے نفقہ کیوں نہ دوں، کیوں صدقہ دوں اس کو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی شرعی معاملے میں اگر باپ بیٹے میں کوئی اختلاف ہو جائے اور کوئی بحث ہو تو اسے نافرمانی نہیں کہیں گے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ جھگڑا یا بحث کسی گناہ یا معصیت کے کام کے لیے نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ یوں فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، یعنی آپ نے صدقے کی نیت کی تھی اور صدقہ نکال کر مسجد میں رکھ دیا، آپ کا مقصود حاصل ہو گیا، آپ کا صدقہ ادا ہو گیا اور اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اور یہاں اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصود بھی یہی ٹکڑا ہے کہ آپ نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ، اور اے مان جو مال تم نے لیا وہ تمہارا ہے، کیونکہ وہ فقیر اور حاجت مند تھے، اور یہ صرف صدقے کے معاملے میں ہے، اگر زکوٰۃ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ صدقہ بیٹے کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو یہ جائز نہ ہوتا، لیکن چونکہ صدقہ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ۔ تو یہ مختلف چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اصل جو ٹکڑا ہے، اصل جو مدعا ہے اس حدیث میں وہ ہے لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، کہ آپ نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ یہ اصل اس حدیث میں یہاں بیان کرنے سے مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اپنے دوست احباب تک آگے پہنچا کر صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچانے کی اور پہنچا کر تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔